وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ آل عمران یہ نہایت ہی متقی پرہیزگار ہستی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے نام سورتیں نازل فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فراموش کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے اس میں جن کا ذکر ہے وہ ابھی آپ نے سنا کہ شروع میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی، بزرگی اور شان، قدرت اور کتابوں کا نازل کرنا، توریت کا، انجیل کا اور اس سے پہلے اور جو کتابیں نازل ہوئی، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق انسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ماؤں کے پیٹوں میں شکل صورت بنا دیتا ہے. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید دو قسم کی آیتوں پر نازل ہے. بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم صاف صاف فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بالکل واضح ہے. اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم بیان کرنا مشکل ہے، متشابہات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں واضح آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس میں کوئی عوج اور ٹیڑھاپن تلاش کر کے اس کے معنی کو نہیں بگاڑتے ہیں، بلکہ راسخ فی العلم، علم میں جو مضبوط ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، کسی بھی قسم کی آیت ہو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اس کے بعد دعا ہے کہ الہی ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا. بے شک رحمت تیری طرف سے ہے اور تو خوب عطا کرنے والا ہے. الہی تو ایک دن سب کو جمع کرنے والا ہے، وہ دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر آدمی کے پیش نظر یہ بات ہو جائے کہ مجھے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، مجھے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. ایک صوفی ہے، وہ کہتے الہی تو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے کرنا، لیکن میرے حبیب کے سامنے میری صورت نہ لا، کہیں رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ڈر ہے. کیا ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خجل اسیاں نہ کرتے تو میں کہہ دیتا. خجل کے معنی شرمندہ، گناہ اگر مجھے شرمندہ نہ کرتے تو میں کہتا میں عاشق ہوں محمد رسول اللہ. لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آقا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے واسطے خواہشات دنیا، عورتوں کی خواہش، اولاد کی خواہش اور بہت زیادہ مال جمع کرنا، اور اس میں سناروں کا بھی ذکر ہے. سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات جو جمع کرتے ہیں اور عمدہ سواریاں جو جمع کرتے ہیں اور جن کے پاس چوپائے، گھوڑے اور خچر اور قسم کے اور کھیتیاں، پلاٹس، زمینیں، یہ سب نے تمہیں برباد کر دیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمہارے کام آنے والا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی متاع اور عیش و عشرت ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس بہترین مقام و مرتبہ ہے. آپ کو بتاؤں میں اس سے بہتر یہ جو ابھی چیزیں بتائیں نا، کیا کہ خواہشات دنیا، عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، بے انتہا مال، سونا، چاندی، چوپائے، یہ سب اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. للذین اتقوا عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہت سی چیزیں، ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. آدمی اوپر کھڑے ہوگا تو ایسا معلوم ہوگا کہ نہریں نیچے سے بہ رہی ہیں. یہ اللہ کی بناوٹ ہے، کوئی سوچا بھی نہیں ایسا بنانا. اور کیا ہے یہ چند دن کے واسطے نہیں ہے، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کب؟ اگر تمہارے اعمال اس قابل ہوں تو رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. جنت کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ
ان کو پسینہ بھی نہیں آئے گا، ان کو نیٹ بھی نہیں آئے گا، ان کو دھوپ بھی نہیں آئے گا، ان کو حیض اور نفاس بھی نہیں آئے گا. یہ جنت کی عورتیں ہیں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات کیا ہے وہاں پر؟ اللہ کی رضامندی تمہیں حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ سارے بندوں کو دیکھتا ہے. پھر یہاں پر ایک دعا ہے، اے الہی ہم نے تجھ پر ایمان لایا اور تجھے کو مانتے ہیں، ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اللہ نے یہاں پر صبر کرنے والوں کی، سچ بولنے والوں کی اور شکر کرنے والوں کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی اور صبح صبح کے وقت، سحری کے وقت مغفرت کی دعا کرنے والوں کی تعریف کی. سال کے 11 مہینے سحری کے وقت اٹھے نہ اٹھے، لیکن اب تو اٹھ رہے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سحری کھانے تک کم سے کم چھوٹا جو استغفار ہے، بڑا استغفار تو ہے ہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، آمین. اتنا لمبا نہیں بھی بولے، کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ بولیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر یہ اللہ. آپ وضو کر لیے، تہجد پڑھ لیے، اب اس کے بعد گھر جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند صبح صبح کا استغفار. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس استغفار سے آپ کی ہر مراد پوری ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر مراد، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر مراد پوری. میں اس سے پہلے بھی شاید کسی وقت ذکر کیا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، اور لوگ ان کو اللہ سے دعائیں کر کر کے ان کا دیدار کرتے تھے. الہی زندگی میں وہ لمحہ لانا کہ میں کبھی تیرے نیک بندے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں، ان کے چہرے کی زیارت کروں. اتنے متقی پرہیزگار. ایک نان بھائی تھا، روٹی بنانے والا. کیا کرتا تھا؟ روٹی بنانے والا. ہمیشہ استغفار، استغفر، استغفر. آٹا گوندھ رہا، استغفر. وہ فلان کر رہا، چل رہا، پھر رہا، سو رہا، استغفر، استغفر، استغفر. ایک بار کیا ہوا، اس کے گاؤں میں امام احمد بن حنبل آئے. سبحان اللہ. اور شام کے وقت آئے. اس زمانے میں لاڈج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لوگ مسجدوں میں، مسافر خانوں میں ہی رات گزارتے تھے. تو مسجد میں آئے تو نماز وغیرہ پڑھ لی. جب جانے لگے تو آپ نہیں نکلے، سب چلے گئے. اب آئے ہمارے مؤذن صاحب، آئے نہیں، چلو اچھا ہے ابھی بیٹھ سکتے ہیں. آئے مؤذن صاحب، بولے حضرت چلو، بچے مسافر ہوتے ہیں، میں سب پوچھنے والوں، چلو. مجھ کو نہیں معلوم کہ امام احمد بن حنبل ہے. حضرت دیکھے باہر ایک آدمی دیکھا، صحیح فق بھی ہے، برا ہے، کہاں جائے گا رات میں، کیوں نہ میں اس کو اپنے گھر لے چلوں. چنانچہ وہ اپنے گھر لے گئے. اب اس کو رات میں آٹا گوندنا تھا، صبح صبح روٹیاں بنانا تھا. آٹا گوندنا، استغفر. اور حضرت کو ایک چارپائی پر بٹھا دیا، کہا آپ یہاں سو جائیے، مجھے کام ہے، میں اپنا کام کرتے رہوں گا. حضرت بولے ٹھیک ہے، میں تیرا کام دیکھتا ہوں آخر کیا کرتا ہے. اب وہ استغفار پڑھ رہا ہے، پانی لے رہا ہے، آٹا لے رہا ہے، گوندھ رہا ہے، اس کی روٹیوں کے پیڑے بنا رہا ہے. حضرت بولے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو بولے استغفار کر رہا ہوں. اچھا. حضرت کو بول رہا ہوں میں استغفار کر رہا ہوں، اس کو نہیں معلوم یہ کون ہے، تو استغفار کر رہا ہوں. کیا ہوگا اس سے؟ بولے ہر منت پوری ہوتی. سبحان اللہ. مگر یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے یہ استغفار کی برکت سے وہ بھی پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. حضرت بولے پورے ہوئے بھی بول رہا، پھر ایک پوری بھی نہیں ہوئی بول رہا. میاں آخر کون سی تو ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ بولا اللہ کے ایک نیک بندے ہیں امام احمد بن حنبل، ان سے ملاقات کی دعا ہے. سبحان اللہ. اگر پوری ہو گئی تو بس پورے ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت سے رہا نہیں گیا، کہا تیرے اس استغفار نے احمد بن حنبل کو تیرے گھر بھیجا ہے. سبحان اللہ. دیکھ لیں میں ہی ہوں احمد بن حنبل. سبحان تو اللہ. استغفار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ خوب بخشنے والا ہے. پانی چاہیے، بارش چاہیے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے استغفار.
وَيُمْدِدْكُمْ لڑکے چاہیے وہ بنین استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ نہریں چاہیے باغات چاہیے استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کہ تم اللہ سے اتنے پرومید کیوں نہیں ہوتے؟ مانگ کے دیکھو استغفار استغفار. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ یہ سحری کے وقت. اور آپ کو معلوم ہے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ صرف شب برات نہیں ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے. تو یہ موقع بہت اچھا ہے. اٹھ بھی رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں. تہجد جو پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں مسجد نہیں آ رہے ہیں گھر ہی میں آپ 1-2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا ہو سکے اتنا تہجد پڑھیں اور تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے خاص طور پہ نکالیں استغفار کی. لمبا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہے معلوم؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس کی عمل میں کوتاہی ہے معافی مانگتا ہوں. الہی جتنا کام مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کر پا رہا ہوں تجھ سے معافی چاہتا. یہ اللہ کو اتنا پسند اتنا پسند اتنا پسند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پالوں حضور فرمایا نا 5 طاقتوں میں اس کو کیا کروں تلاش کروں. اگر میں کسی وقت پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ سے معافی کی دعا کرو. سبحان اللہ. اللہ سے معافی کی دعا کرو. تو یہ دعا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب اس کے بعد قیامت کے ہولناک دن کا تصور پیش کیا. فرمایا فکیفا اس وقت کیا حالت ہوگی اذا جمعناہم ہم سب کو جمع کریں گے لیوم اس دن کے لیے لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آدمی کو ہمیشہ یہ دن پیش نظر ہونا چاہیے. سوچتا رہنا چاہیے اس کو کہ بھئی مجھے ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس کے بعد دیکھو خود بخود گناہ چھوٹ جاتے خود بخود حرام خوری چھوٹ جاتی خود بخود دھوکہ دہی چھوٹ جاتی خود بخود دھوکہ چھوٹ جاتا جھوٹ چھوٹ جاتی. دیکھو جتنے بزرگان دین ہمارے اس بزرگیت کے معراج پر جو پہنچے کیوں پہنچے؟ اسی وجہ سے کہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مجھے رب کے حضور پیش ہونا ہے ہونا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے. زندے سے مردہ نکالتا ہے مردے سے زندہ نکالتا ہے. یہ سب جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. اب دیکھو آل عمران سورہ کا نام تھا. یہاں پر ان کا ذکر ہوا. اذ قالت امرأۃ عمران ربی عمران کی بیوی نے رب سے کہا الہی میں نے منت مانگی ہے. یہ دیکھو منت بہت پرانا دور ہے سب بہت پہلے سے منتوں کا زمانہ. یہ آج کل کی ایجاد نہیں ہے. بعض لوگ نئے ہیں اس دین میں وہ یہ سمجھتے نئے پڑھے لکھے ہیں اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں واٹس ایپ فیس بک کے ہیں اس میں دیکھ لیتے یہ نہیں ہے یہ جائز نہیں وہ حرام یہ بولتے. قرآن میں دیکھو سب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا الہی میرے پیٹ میں اگر لڑکا ہے تو اس لڑکے کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. سبحان اللہ. یہ منتیں ایسی ہوتی تھی سب. اگر اپنے 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کے بارے میں سوچ لینا اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں اور ویسا تیار بھی کرنا اس کو ہر اعتبار سے ہر اینگل سے وہ اس قابل ہے نا کہ دین کی خدمت کر سکے. یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بھی نہیں معلوم. منت مانگ رہے الہی مجھے اگر لڑکا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں کیا کر دوں گی وقف کر دوں گی. تو لیکن جب پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی. یہ نا امید ہو گئی. الہی میں نے تو سوچا تھا کہ لڑکا ہوگا تو تیری خدمت کے لیے تیرے گھر کی خدمت کے لیے رکھوں گی لیکن لڑکی ہے. لیکن میں نے منت مانگی ہے لڑکی کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اتفاق سے زکریا علیہ السلام ان کو خالو ہوتے ہیں. ان کی کفالت میں بچی کو دی اور یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں.
ان کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا، وہ بھی نبی نبی پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ. یہ ہے حضرت مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، الہی میں نے اس کا نام، اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس بچی کو شیطان کے شر سے اور اس سے جو اولادیں ہونے والی ہے اس کو بھی میں شیطان کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں. دیکھو کہاں تک کا سوچی، اس بچی کو نہیں، اس بچی کی شادی ہوگی، بڑی ہوگی، اس کو اولاد ہوگی، تو جو اولاد ہوگی اس کو بھی میں شیطان کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. نیت میں اگر اخلاص ہے تو اس برابر قبول کرتے ہیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، عمدہ طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی اچھی تربیت ہوئی. اس کے بعد اب عالم ان کا یہ کثرت زہد و تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے. آنے کے بعد حضرت زکریا نے ایک کمرے میں ان کو رکھا اور ان کے دیکھ ریکھ، ان کی غذا وغیرہ پہنچانا ان کے ذمہ تھا. اب ہوا یہ کہ ایک بار ان کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور یہ روزے سے تھی، حضرت مریم روزے سے تھی. اب یہ باہر سے خفت ڈال کر گئے تھے، اب آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن چلو تاخیر ہی صحیح، پہنچے تو صحیح. پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بے موسم کے پھل، جن پھلوں کا موسم نہیں ہے وہ پھل رکھے. حضرت زکریا کو خیال گیا کہیں اس سے پہلے کوئی آیا تو نہیں جو یہ رکھ کر گیا ہے. بے ساختہ استعجاب اور حیرانی کے عالم میں پوچھے، انا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت مریم انتہائی ٹھنڈی سانس لی اور کہا، قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. اب یہاں انہوں نے حضرت زکریا نے دیکھا کہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، بے موسم پھل ہے. دل میں خیال ہوا کہ یہ مقام رحمتوں کی آماجگاہ ہے، تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. کیوں نہ اس موقع پر اسی گھڑی اسی جگہ ایک دعا کر لوں. اور انہوں نے دعا کی. ہنالکا، یہ عربی میں ڈکشنری میں اٹھا کر یہ لفظ دیکھیں، وہیں، اس کے معنی آتے ہیں وہیں جہاں حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آئے تھے، انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی تھی، وہیں حضرت زکریا نے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، الہی تیرے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیا بولے؟ انک سمیع الدعاء، دعائیں سننے والا تو ہے. اگرچہ کہ مریم کے دربار میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہوں لیکن مریم نہیں سنے گی، تو سنتا ہے. انک سمیع الدعاء. اب یہاں پر کسی کو خیال نہ گزرے حضرت زکریا تو نبی، حضرت مریم ولی، لاکھوں کروڑوں ولیاں مل کر بھی کسی نبی کا مقام پا نہیں سکتے، لیکن اللہ حضرت زکریا کو یہاں بھیج کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ نبوت ایک دن ختم ہوگی، ولایت باقی رہے گی. سبحان اللہ. یہ ولایت قیامت تک چلنے والی ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اولیاء اللہ کے جو آستانے ہوتے ہیں یہ شانتی اور امن کے آستانے ہوتے ہیں، اور یہاں انوار و تجلیات کی برسات ہوتے رہتی ہے. اب یہ دعا کرے صاحب، دعا کرتے ہی نادت الملائکہ نہیں، فنادت الملائکہ. یہ فا جو ہے کسی چیز کے کنٹینیوشن کو بتانے کے لیے. ابھی دعا کیے فوری فرشتے آئے، آگے بولے کہ یہ دعا کر کے نماز پڑھنے لگے. فرشتے آئے، آگے بولے ان اللہ یبشرک، اللہ تم کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ کی. دیکھو لڑکا ہوگا، نام بھی ویسے سلیکٹ. سبحان اللہ. یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ والسید، اور یہ لڑکا سید ہوگا اور حصور ہوگا، محفوظ ہوگا، اور تو اور نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اتنی بشارت ہے. اب حضرت زکریا کو تھوڑا سا خیال ہوا، کہا
अन्ना यकूनु ली गुलाम, ये बशारत ना छोड़ो, मेरे को लड़का कैसा हो सकता। देखते नहीं सर पे बर्फबारी हो गई, आजा हड्डियां जवाब दे चुके हैं, पीराना साली बुजुर्गी आ चुकी है, शबाब हाथ से ऐसे निकल गया कि मिल न सका, उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए, अब कहां से होती जीवन मुझे औलाद। अच्छा मेरा हाल तो ये है, गुमराह की हमारे मैडम कौन से जवान है, आखिर वो तो बांझ हो चुकी है, औलाद हो ही नहीं सकती उसको। फरिश्ते देखिए ये जाहिरी असबाब की पूरी वजाहत कर दिए हैं, ये बूढ़े हैं, बीवी बांझ है, औलाद होने का कोई यहाँ पर तसव्वुर नहीं है। फरिश्ते बोले कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तुम्हारी नजर असबाब पे है और हमारी नजर मुसब्बिबुल असबाब पे है, जहाँ सबब नहीं होता है वो सबब बनाता है। अभी लोग बोले ऐसा ठीक है, मेरे को औलाद होगी बोल के कोई निशानी देके जाओ, ऐसी नहीं मानता तुम्हारी बात को, कोई निशानी देके जाओ। तो बोले ठीक है, 3 दिन किसी से बात नहीं करना, अल्लाह की जिक्र और तस्बीह कसरत से करना, अगर बात करने की जरूरत पड़ी तो इशारे से करना, वो नहीं बोलना। अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामी, 3 दिन इल्ला रमज़ा, चूंकि नबी है कौम आएगी तो उनको इशारे करना है, बात नहीं करना। वज़कुर रब्बका कसीरन, ये 3 दिन खूब अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अब फिर हजरत मरियम का यहाँ पर जिक्र हुआ, फिर वही बात हजरत मरियम ने पूछा कि अब जैसे हजरत ज़करिया को औलाद हुई, अब हजरत मरियम की बगैर शौहर की औलाद, ये तो दुनिया का तरीका ही नहीं था। अब इनको भी परेशानी हुई, हजरत जिब्रील इनके पास आए, आने के बाद सोलह बारे में तफसील है, यहाँ शार्ट में है, वो शार्ट में करके चले जाएंगे, तफसील वहाँ बयान आती। यहाँ हजरत मरियम पूछी अन्ना यकूनु ली वलद, मेरे को लड़का कैसा हो सकता, वलम यमससनी बशर, जबकि कोई आदमी ने मुझे छुआ नहीं है, ये पाकिज़गी है, ये किनाया है, मेरी शादी नहीं हुई है, ये बताना चाहती है। तो उन्होंने बोले फरिश्ते हजरत जिब्रील बोले कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, ऐसे ही अल्लाह जैसा चाहता है पैदा करता है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी मामले का हुक्म का इरादा करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, बस उसके लिए क्या कहता है कुन फयकून, वो चीज वजूद पा जाती है। और उस लड़के को अल्लाह तबारक व तआला किताब सिखाएगा, हिकमत सिखाएगा, तौरेत सिखाएगा, इंजील सिखाएगा और उसको रसूल बनाएगा बनी इसराइल का। ये पूरे खुशखबरियां इसी में दी। अब इनकी शान ये हुई साहब, ये लोग क्या करते थे, ये मिट्टी के परिंदों की शक्ल बनाते थे, कबूतर कौवा, फूंकते ही जिंदा होकर उड़ना शुरू करता, ये शान। और मादरजात जो माँ के पेट से बच्चे नाबीना पैदा होते थे, हाथ फेरते ही बीना होता था। और कोड़ी ज़दा और बस की जो बीमारी है, आपकी दुआओं से शिफायाब हो जाते थे और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। कौम को बोलते थे ये करना है वो करना है, तो कौम बोलती थी कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हजरत को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाया था कि घर में क्या खा के आए, क्या छुपा के आए, ये भी बोलते थे। सुभान अल्लाह। वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिलूना फी बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों में क्या रख के आए वो भी बोलते थे। ये शान वाले होते हैं अंबिया किराम। उसके बाद फिर इन्हीं के कौमों का हजरत ईसा का फिर थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र हुआ। उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ और ये यहूद नसारा ये समझते थे हजरत इब्राहिम को कि यहूदी है या नसरानी है। अल्लाह ने इनकी नफी फरमाया माकाना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानी, मेरा इब्राहिम ना यहूदी था ना नसरानी था, वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा, लेकिन वो एक खुदा को मानने वाला, एक दीन पर चलने वाला मुसलमान था। वो माकाना मिनल मुशरिकीन। और यहाँ पर ये एक साजिश कुफार बचे थे कि सुबह सुबह मोहम्मद पर ईमान ला लो, शाम के वक्त मुंह फेर लो।
تو اس کی یہاں پر ان کی مکر و فریب کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تمہارے اس کوششوں سے، تمہارے اس سازشوں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، کوئی کافر والا، کفر والا نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دیکھو اتنے مضامین ہم قرآن مجید کو سن رہے تھے نماز تراویح میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انہیں چکنی چکنی باتیں اور ایسا بنا بنا کے پیش کرتے تھے کہ سننے والا سمجھنا یہ تو اللہ کی کتاب میں سے ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے سب۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کسی کے پاس پیسہ محبوب ہے، کسی کے پاس وقت محبوب ہے، ارے تھوڑی دیر بیٹھو گئی دن میں خلاصہ بولتے پاروں کا، نہیں جانا ہے ہمارا، چلے جانا۔ کسی کے پاس نیند محبوب ہے، کسی کے پاس دوستوں کے ساتھ شباشی کرنا محبوب ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، ہمارے پاس نیکی تم اگر چاہتے ہیں تو تمہاری پسندیدہ فیورٹ چیز ہمارے کو دینا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی شان بیان کرے کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا، جس کا علامہ اقبال نے تشریح کی ہے۔ قیامت کے دن مومنین کے اور کافرین کو آرام سے آپ پہچان سکیں گے۔ قیامت کے دن مومنین کے چہرے روشن روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے کالے کوئلے ہوں گے۔ دیکھنے والا دیکھ کے بولے گا یہ مومنین کا چہرہ ہے، یہ کافروں کا چہرہ ہے۔ اور جو چہرے روشن ہوں گے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے۔ اور اللہ نے اس امت کی یہاں پر تعریف فرمائی، دیکھیے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت اور بھی انبیاء آئے، کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بہترین رسول کے غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ دنیا میں قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے محبوب اور ہم اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ کنتم خیر امت، مگر کب بہتر ہو تم؟ جب تک لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے تو بہتر ہے۔ نہیں، برائیوں سے اتفاق کر لو گے، نیکی کے حکم کو چھوڑ دو گے تو تم میں بہتری نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا بولے؟ دیکھو کنتم خیر امت اخرجت، بولے اخرجت کے معنی لائے گئے ہو، یعنی تم آئے نہیں بلکہ تم کو بھیجا گیا ہے بہترین امت بنا کر۔ اخرجت للناس۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا یہاں پر ذکر کر سکتا کہ یہاں پر کچھ کم ہے، نویں پارے میں تفصیل ہے، پھر جب نواں پارہ آئے گا جب بیان کریں گے کہ پہلے 3000 فرشتے آئے، بثلاثۃ آلاف، 3000 آئے، پھر جب دیکھیں کہ یہ کم پڑ رہے ہیں تو بخمسۃ آلاف، 5000 یہ فرشتے آئے، اور سب کے سب کیا تھے؟ شملے باندھے ہوئے تھے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں۔ اور سود، حرام خوری، ربا، ان سب چیزوں کو اس میں منع فرمایا۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دوگنا ڈبل ٹرپل کر کے یہ مت کھاؤ، کیونکہ تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھو خنزیر بھی اللہ ہی نے حرام کیا ہے، سود کو بھی اللہ ہی نے حرام کیا ہے، لیکن خنزیر کے کھانے میں ہم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ خنزیر ہرگز نہیں کھاتے ہیں اور سود کو آسانی سے کھاتے ہیں۔ سوچئے یہ حرام اللہ نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا ہے، اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ خنزیر کا گوشت کھائے، لیکن سود
کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، اس کے بغیر فلاں چیز نہیں ہوتی، یہ کہاں سے تم نے شیخ نکال لی؟ اچھا اگر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بندے کیسے رہیں گے؟ بھوکے سوکھے رہیں گے، ان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، کیسے پلیں گے اگر میں سود کو حرام کر دوں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تو دنیا سے سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر غصہ پی جانا، معاف کرنا، یہ سب محسنین نیک بندگان خدا میں سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ کچھ دعوت میں تناول فرما رہے تھے، آپ کا خادم گرم گرم کٹورے کا سالن کا کٹورا لایا اور غلطی میں ہیبت میں وہ گر گیا حضرت سیدنا امام حسین۔ اب عالم کیا ہوگا؟ ایک تو نواسہ رسول، پھر بھری محفل میں ہاتھ سے سالن کا کٹورا چھوٹ گیا تو فوراً ہاتھ باندھ کر اس نے کھڑے ہو کر کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ نے قرآن مجید میں غصہ پینے والوں کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا قسم تو غیظی، جا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس کے بعد کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مجھے معافی کی بھی کوئی امید ہے؟ کہا عَفَوْتُ لَكَ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا آپ نے جب مجھے معاف کرا ہے تو سن لیجئے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو غلطی بھی کیا اور حافظ قرآن ایسا تھا، قرآن کی ایک آیت سے پوری زندگی سے باہر آ گیا۔ اچھا صاحب، طاقتور وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، طاقتور وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو بدلے پر قادر ہو اور معاف کرے۔ کیا آج ختم نہیں ہے؟ سو دکھ رہا جی وہ پر ہو ابھی وہ تھے زیادہ بیٹھے تو یہ لوگ ہم بچہ تھے کل سے نہیں وما محمد الا رسول، ایک بات کر کے پھر کل تھوڑا رکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما، اور حضرت عمر کا جلال، کس میں ہمت تھی کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں جو لوگ ہیں باہر جو ہیں وہ ہیں، اب اندر کا باہر نہیں، باہر کا اندر نہیں۔ جلال حضرت عمر تلوار باہر نیام سے نکالے، دروازے کے پاس کھڑے، جو کوئی یہ کہا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے سر اڑا دیتا، اور جلال والی شخصیت۔ اب سنبھالنا حضرت کو تو کون سنبھالنا، اب ان کے لیول کا ہونا سنبھال لیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر کہا عمر کیا حال ہے؟ یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی، لیکن جس قوت کے ساتھ، جس صبر و تحمل کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ محمد تو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور اگر جو کوئی محمد کے خدا کی عبادت کرتے تھے وہ تو زندہ ہے، وہ تو کبھی مرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تقریر سے لوگوں میں ایک جوش اور ایک جنون اور ایک بلبلہ اور اتباع رسول کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، جو کہ حضرت ابوبکر کی شان اور تقریر تھی۔ یہ پورا اسی کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔